حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو کس کس حالت میں دیکھا؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو سبز لباس میں دیکھا کہ انہوں نے آسمان اور زمین کے درمیان کے حصے کو پر کر رکھا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جبرائیل کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا، اس نے آسمان کے دونوں کناروں کو بھرا ہوا تھا، اس پر نہایت نفیس اور باریک کپڑے تھے، اس کے ساتھ لؤلؤ اور یاقوت جڑے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں تمہاری اصل صورت میں دیکھوں۔ انہوں نے عرض کیا، آپ اس کو پسند فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں اسے پسند فرماتا ہوں۔ تو انہوں نے عرض کیا، فلاں تاریخ فلاں رات بقیع غرقد میں مجھ سے ملاقات فرمائیں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حسب وعدہ ملنے گئے تو انہوں نے اپنے پروں میں سے ایک پر کو پھیلایا تو اس نے آسمان کا افق بھر دیا، یہاں تک کہ آسمان کی کوئی شے نظر نہ آ رہی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ورقہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتا ہے وہ کس صورت میں آتا ہے؟ فرمایا، وہ میرے پاس آسمان سے آتا ہے، اس کے دونوں پر موتی کے ہیں اور اس کے پاؤں کے تلوے سبز ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، کیا آپ نے اپنے پروردگار کی زیارت کی ہے؟ عرض کیا کہ میرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان آگ اور نور کے 70 پردے ہیں، اگر ان میں سے میں اپنے نزدیک والے پردہ کو بھی دیکھوں تو جل جاؤں گا۔ حضرت شریح بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان کی طرف معراج کے موقع پر تشریف لے گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی صورت میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ خیال ہوا کہ اس کی آنکھوں کے درمیانی حصہ نے آسمان کو پر کر رکھا ہے، اور اس سے پہلے میں نے اسے مختلف صورتوں میں دیکھا تھا، جبکہ میں نے اسے اکثر طور پر دہیہ کلبی مشہور صحابی کی شکل میں دیکھا ہے، اور کبھی کبھی میں نے اس طرح دیکھا ہے جس طرح کوئی آدمی اپنے دوست کو چھلنی کے پیچھے سے دیکھتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دونوں کندھوں کا درمیانی فاصلہ تیز رفتار پرندہ کے 500 سال کے سفر کے برابر ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی شکل و صورت کے بارے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے 2 بڑے بڑے پر ہیں اور اس پر موتیوں سے پروی ہوئی ایک پٹی ہے، اگلے دانت چمکدار ہیں، پیشانی منور ہے، سر کے بال گھنگریالے ہیں اور سر مرجان کی طرح ہے، اور مرجان برف کی طرح سفید موتی ہے، اور اس کے دونوں قدم سبزی مائل ہیں۔ حضرت عمار بن ابی عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جبرائیل علیہ السلام کی اصلی صورت میں زیارت کرا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے اندر اس کی طاقت نہیں ہے کہ تو اسے دیکھ سکے۔ عرض کیا، ہاں، آپ مجھے اس کی زیارت کرا ہی دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا بیٹھ جاؤ۔ جب جبرائیل کعبہ میں موجود ایک لکڑی پر بیٹھ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی نظر اٹھاؤ اور دیکھ لو۔ بس انہوں نے نظر اٹھائی اور اس کے قدموں کو دیکھا جو گہرے سبز زبرجد کی مانند تھے، اس کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ حضرت میمونہ بنت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جنبی آدمی، یعنی جس پر غسل فرض ہو، سو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پسند نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ وضو کر لے۔
کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اس کی موت آئے اور جبرائیل علیہ السلام جنابت کی وجہ سے اس کے پاس نہ جائیں۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر مومن کے پاس اس کی موت کے وقت یا موت کے بعد تشریف لاتے ہیں۔ وہب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقرب ترین فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، پھر میکائیل علیہ السلام۔ بس جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کا نیک عمل کی وجہ سے ذکر کرتے ہیں تو فرماتے ہیں فلاں بن فلاں نے میری فرما برداری میں ایسا عمل کیا ہے، اس پر میری رحمتیں ہوں۔ پھر میکائیل علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے رب نے کیا فرمایا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ فلاں ولد فلاں اپنے نیک عمل کی وجہ سے یاد کیا گیا ہے، پھر اس پر اپنی رحمتیں بھیجی ہیں، اللہ کی اس پر رحمتیں ہوں۔ پھر آسمان والوں میں سے جو میکائیل علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ فلاں بن فلاں اپنے نیک عمل کی وجہ سے یاد کیا گیا ہے، پھر اس پر رحمتیں بھیجی گئی ہیں، اللہ کی اس پر رحمتیں ہوں۔ بس یہ بات بدستور ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک اترتی رہتی ہے، یہاں تک کہ زمین تک آ پہنچتی ہے۔ اور جب کوئی بندہ اپنے برے عمل کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے فلاں بن فلاں نے میری نافرمانی میں ایسا عمل کیا ہے، اس پر میری لعنت ہو۔ پھر میکائیل علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے رب نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ فلاں بن فلاں اپنے برے عمل کی وجہ سے یاد کیا گیا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ پھر بدستور یہ بات ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک اترتی رہتی ہے، یہاں تک کہ زمین پر آ جاتی ہے۔ اس حدیث میں نیک عمل کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمتوں کی نوید اور بدکاروں کے لیے لعنت اور نفرت کی وعید بھی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام لوگوں کی دعاؤں کے نگران بھی ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل بندوں کی ضروریات کے کفیل ہیں۔ جب کوئی مومن دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے جبرائیل میرے بندے کی ضرورت کو روک لے، کیونکہ میں اسے بھی پسند کرتا ہوں اور اس کی آواز کو بھی پسند کرتا ہوں۔ اور جب کوئی کافر پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے جبرائیل میرے بندے کی ضرورت پوری کر دے، کیونکہ میں اس سے بھی نفرت کرتا ہوں اور اس کی آواز سے بھی نفرت کرتا ہوں۔ دعائے جبرائیل۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جب چاہا کہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھوں تو میں نے اسے کعبہ کے پردوں سے لپٹے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے سنا ہے یا واجد یا ماجد لا تزل انی نعمتا انعمت بها علی، اے واجد اے ماجد آپ نے جو نعمت مجھے عطا فرمائی ہے اسے مجھ پر ہمیشہ قائم رکھ۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. فؤاد شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاه.
يظل يجيء إلى ربوة قرار ويسمو وذا مرتضى فلا لهو يثنيه عن سيره ولا جمع مال تغشى هوى إذا ما ينادي منادي الفلاح تراه لذاك يحث خطاه تراه لذاك يحث خطاه جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى يتم ربي أيا غافرا رجوتك عفوا ولا لي سوى ودمع يسير